صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ برمنگھم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے تمام انسانی حقوق کے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ یوم سیاح کے موقع پر 27 اکتوبر کو 1 بجے لندن میں انڈین سفارت خانے کے باہر ان کے ساتھ شامل ہوں۔ انہوں نے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کیا کہا، یہ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حاصل ہوا کہ میں آزاد کشمیر کا پہلا منتخب شدہ لیڈر بنا ہوں جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی گیا ہوں، اور وہاں پر جا کے میں نے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کی اور 1.5 کروڑ کشمیری عوام کی نمائندگی بھی کی۔ تو اس کے علاوہ سینیٹرز، کانگریس مین، تھنک ٹینکس، میں نے سب سے ملاقاتیں کی۔ اور اب جب کہ میں نے یہ دیکھا کہ 27 اکتوبر آ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں، عرفان طاہر WNTV اور روز نیوز سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر حالیہ جو وہاں پر غیر مسلموں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، 5-6 لوگوں کو جو ہے وہ مارا گیا ہے، سکھ کمیونٹی بھی جو ہے اثر انداز ہوا ہے اس پہ بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا عزائم ہیں، کیا سازش جو ہے مقبوضہ کشمیر میں ہونے جا رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا یعنی ایز اے تجربہ کار سیاستدان کے لیڈرشپ کی صورت میں کیا دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پر جو ہے وہ کھیل رچایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، الارمنگ، بیکاز اس میں یہ ہے کہ انڈیا ایک طرف تو آپ جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو چینج کر رہا ہے، آبادی کے تناسب کو تبدیل کر رہا ہے، اور 42 لاکھ لوگوں کو فیک ڈومسائلز بھی دے رہی ہے۔ اب یہ وہ کون لوگ ہیں، کیا ہوا، ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئی، لیکن یہ انڈیا کی جو سازش ہے کہ وہاں پر جو آبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، اور وہ ہماری جو اطلاعات ہیں کہ وہ RSS کے جو لوگ ہیں ان کو بھیج رہے ہیں تاکہ خانہ جنگی کی جو صورتحال ہے وہ پیدا کی جائے۔ لیکن ہمیں ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا ہے اور بھارت کو کوئی فالس فلیگ آپریشن کا موقع نہیں دینا چاہیے، اور ہم جس طرح ایک اچھے انداز میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا توجہ بڑھ رہی ہے کشمیر کی طرف۔ میں ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہو کے آ رہا ہوں، یونائٹڈ نیشن بھی، یونائٹڈ اسٹیٹس بھی، اب تمام جو لوگ ہیں وہ اس سلسلے میں کنسرن ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے، مسئلہ کشمیر کا حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اور اینی اسمال incident or accident on the line of control could trigger a war, and this will not be a traditional weaponry war but a nuclear war۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس پہ ہم ابھی مزید ریسرچ کرتے ہیں۔ تو 22 اکتوبر وہ دن ہے جب وہاں پہ اپنا انڈین فوجیں کشمیر میں داخل ہوئی، اور آج وہ بھی دن ہے 24 اکتوبر جب آزاد کشمیر کی حکومت غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی قیادت میں قائم ہوئی، اور وہ جو قائم ہوئی اس کے بعد سے پھر 27 اکتوبر کو انڈین فوجیں داخل ہو گئی، اور وہ اس روز سے مقبوضہ کشمیر پر ان کا جابرانہ غاصبانہ جو قبضہ ہے وہ ان کا قائم ہے، اور اس سلسلے میں ہم ہر 27 اکتوبر کو یوم سیاہ مناتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں ہم نے یوم سیاہ ایک ملین مارچ کی سلسلے کی صورت میں منایا تھا، اور پورا برطانیہ ٹرفالگر اسکوائر اکٹھا ہوا۔ پھر میں نے ملین مارچ اقوام متحدہ کے سامنے کیا، یورپین یونین کے سامنے کیا، آئرلینڈ کی کچھ کشمیر کے ساتھ سملیرٹیز ہیں وہاں پر کیا۔ اسی طرح میں نے پھر دیوار برلن پہ، چونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیوار برلن کی وجہ سے یورپ بھی تقسیم تھا، برلن بھی تقسیم تھا، جرمنی بھی تقسیم تھا، لیکن جب دیوار برلن گری تو یورپ بھی ایک ہو گیا، جرمنی بھی ایک ہو گیا، برلن بھی ایک ہو گیا۔ تو وہاں پر میں نے اور حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے، ڈاکٹر فائز صاحب خصوصی طور پر امریکہ سے وہاں پہ تشریف لائے، اور ہم نے مل کر وہاں پہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی، آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتیں بھی، ہماری ٹھیک ہے اپنی اپنی جماعتیں ہیں۔ پہلے پتہ نہیں کس نے وعدے کیے، کیا وعدے کیے، لیکن میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ رٹھویا ریام برج کا میں نے ہر چیز فائنل کرا لی ہے پچھلے 1 ماہ میں، اور اس کا جو فنڈ ہے وہ بھی آ گیا ہے، اور انشاءاللہ فیزیبلٹی جو بھی تھا، اس کا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ
وہ ایک پیچ درمیان میں رہ گیا تھا اور اس کے لیے وہ پلرز کے اوپر لانا چاہتے تھے لیکن وہ ہو نہیں رہا تھا. پھر اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پر ہم سٹیل کا وہاں پہ جو گیپ ہے اسے فل کریں سٹیل سے, اور وہ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد کام شروع ہو جائے گا. آئی ایشور یو انشاءاللہ میں نیکسٹ جب برمنگھم آؤں گا اگر وہ مکمل نہ ہوا ہو تو کام شروع ہو. ناظرین, آپ کو لمحہ با لمحہ باخبر رکھنے کے لیے کوشاں ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز.